لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور میرا آج کا موضوع ہے بیانک وادی۔ حضرت سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو تمیم کے ایک صاحب نے مجھ سے اپنے اسلام آوری کا یہ عجیب و غریب واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں سفر پر جا رہا تھا، رات ایک ویران ریگستان میں گزاری۔ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور جہالت کی عادت کے مطابق سونے سے پہلے یہ پڑھا، اعوذ بعظیم ھذا الوادی، یعنی اس وادی کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو ہی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ ایک قوی ہیکل جوان ہاتھ میں خنجر لیے آیا اور اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ میں سمجھا میرا وہم ہے، پھر سو گیا۔ آنکھ لگتے ہی پھر وہی بھیانک منظر دیکھا۔ اب کی بار دیکھا تو اونٹنی بھی کانپ رہی تھی۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری بار بھی یہی منظر دیکھا۔ اب میں سچ مچ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ میری اونٹنی بھی بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا اور ساتھ ہی ایک بوڑھا شخص اس کا بازو پکڑ کر اس کو اونٹنی کے پاس آنے سے روک رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اتنے میں 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، میرے پاس اس پڑوسی کی اونٹنی کے بدلے میں ان تینوں میں سے کوئی سا بیل لے لو، مگر میرے اس پڑوسی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان آگے بڑھا اور اس نے ایک بیل کو پکڑ لیا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب اس بوڑھے نے مجھ سے کہا، دیکھیے بھائی، اب آپ حضرات اس طرح کی بھیانک وادی میں کسی جن کے ساتھ پناہ مت مانگا کریں۔ اب ان کا زور اور طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ اس طرح کی بھیانک وادی میں یوں کہا کریں، میں اللہ عز و جل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اس کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے پوچھا، کہاں رہتے ہیں؟ کہا، مدینہ منورہ میں۔ یہ سن کر میں وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا سارا واقعہ خود ہی لفظ بلفظ سنا دیا اور مجھے دعوت اسلام پیش کی۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، دیکھا اپنے مسلمان جن کی ہمدردی اور نیکی کی دعوت نے اس تمیمی صاحب کی قسمت میں کیسے انقلاب برپا کر دیا، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گیا اور اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے اسے اس پر گزارا ہوا سارا واقعہ خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سن کر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ کاش ہم بھی دکھیاروں کی ہمدردی کر کے انہیں نیکی کی دعوت دے کر اللہ اور جل جلالہ کی تبلیغ کر سکیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے ان کا اور ہمارا بھی سینہ منور ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حق سچ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔